نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مختار کی آمد، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت گلشن نعیمیہ کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحنان المنان خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی سید الانس والجان وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں مجھے اس زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں مجھے اس زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے میرے آب و دانہ میں، مدینہ لکھ دیا جائے میرے آب و دانہ میں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، کچھ عرض اور معروض سے قبل ہم اور آپ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ لو لگا کر گنبد خضرا کی طرف جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالی نچاور کریں اور بابا سے بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر اور ایک مرتبہ درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند دیر میں چند اہم باتیں سنجیدگی کے ساتھ آپ اور ہم سن لیں تو انشاءاللہ العزیز اس پر اگر عمل ہو جائے تو اپنا بیڑا پار ہے۔ اللہ کا بے شمار احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو ایمان کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا۔ ایمان ایک انتہائی قیمتی، یعنی جس کا کوئی مول نہیں لگا سکتا، اس چیز کا نام ہے۔ اس جہان کے طرف ہم اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، یہ زمین اللہ نے بنایا، یہ اللہ کا احسان ہے، نعمت ہے۔ آسمان بنایا، اللہ کی نعمت ہے۔ پانی کو برسایا، اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت پاک میں اللہ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی ابتدائی والی آیت میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو عبادت کرو اس رب کی، اس خدا کو مانو، اس رب کو مانو، اس اللہ کو مانو کہ جو ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی عبادت کرو۔
جس نے تم کو اور تم سے جو قبل لوگ ہوئے پیدا فرمایا. لعلکم تتقون، عبادت کے سبب سے تمہیں پرہیزگاری ملے گی، تقوی والی زندگی ملے گی. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو شامیانہ بنایا. یعنی زمین کو اللہ نے ہمارے لیے بچھونا بنایا. یہ رب کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے. ہم اور آپ جو زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، اگر اس ہوا کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا جائے تو اس زندگی کی جو سانسیں ہیں وہ ٹوٹ جائے گی. اور اللہ رب العزت قادر مطلق ہے. اس کا احساس کووڈ-19 میں اللہ نے ہمیں دلایا کہ جب یہ کرونا کا وبا بیماری آئی، ہر شخص اپنی اپنی تحقیق کرتا رہا. میڈیکل سائنس اپنی تحقیق میں لگی رہی، مگر اسے کیا پتا کہ رب اس ذات کا نام ہے شاہد کن کہہ کے سارے دنیا کو ایک جگہ تھما دے. وہ رب ہے، اس کی طاقت کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا. اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی. قرآن کہتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یہ آنکھ اللہ نے دیا جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، یہ ہاتھ جس کے ذریعے ہم پکڑتے ہیں، یہ پیر جس کے ذریعے ہم چلتے ہیں. ہم اپنے وجود پر اگر غور و فکر کریں تو اپنے وجود کو غور و فکر کرنے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اگر ایک ایک اعضاء کا بھی اللہ کی بارگاہ میں پوری زندگی بھر شکر کے طور پر سجدہ کیا جائے تو وہ اعضاء کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. آپ کی قیمت اس سے لگائیے جس کو اللہ نے آنکھ نہیں دیا، اندھا ہے. ہاتھ کی قیمت اس سے لگائیے کہ جس کو اللہ نے ہاتھ نہیں دیا. پیر کی قیمت آپ اس سے لگائیے جو لنگڑا ہے. یعنی پورا وجود اگر ہم غور و فکر کریں تو سراپا رحمت، سراپا نعمت ہے. ان تمام چیزوں کے بعد آپ کو ایک واقعہ کے آئینے میں بتا دوں کہ یہ آنکھ کتنی قیمتی ہے. جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک انسان کے پاس سے گزرے. وہ انسان دو سمندروں کے بیچ میں پہاڑ کے اوپر چوٹی پر اللہ کی عبادت کرتا ہوا نظر آیا. حضرت جبرائیل نے ان سے پوچھا اے انسان یہ تو بتا کہ اس دونوں سمندروں کے درمیان اس پہاڑ کی چوٹی پر تم کتنے سال سے عبادت کر رہے ہو؟ اس انسان نے کہا کہ میں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، 100 سال نہیں، 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. جب مجھے بھوک لگتی ہے تو یہ جو انگور کا خوشہ ہے اس میں سے کچھ کھا لیتا ہوں، پھر غیب سے اللہ کے طرف سے وہ انگور کے درخت میں وہ جو ہے خوشہ لگ جاتا ہے. جب پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہوں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اس شخص کو حاضر کیا جائے گا اور اللہ رب العزت اس بندے سے ارشاد فرمائے گا اے بندہ جا میں نے تجھے جنت میں داخلہ دے دیا، تو وہ بندہ کہے گا اے رب کائنات میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا وہاں گزر نہیں ہے. 2 سمندروں کے درمیان ایک پہاڑ کی چوٹی پر وہ عبادت کر رہا ہے تو گناہ کا تصور بھی نہیں ہے. اسی لیے اے رب کائنات میں نے تو 400 سالہ زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اللہ فرمائے گا میرے فضل سے تو جنت میں داخل ہو جا.
جب وہ بندہ یہ جملہ کہے گا اے اللہ میں نے کوئی گناہ کیا نہیں، تو اللہ فرشتوں سے حکم فرمائے گا اے فرشتوں اس بندے کی 400 سالہ عبادت کو ایک طرف رکھ دو، اور میں نے جو اسے نعمت دیا ہے، آنکھ عطا کیا ہے، ایک آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھو اور 400 سال کی عبادت کو دوسرے پلڑے میں رکھو۔ جب فرشتے اس کی ایک آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھے گا اور 400 سال کی عبادتوں کو دوسرے پلڑے میں رکھے گا، تو وہ اللہ کی عظیم نعمت جو آنکھ ہے وہ پلڑا وزن نہیں ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کی عبادت ہلکی ہوتے ہوئی نظر آئے گی۔ پھر اللہ کا حکم ہوگا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوگا کہ اے فرشتو اب یہ میرا عدل ہے، اسے جہنم کے طرف لے جاؤ، اسی لیے کہ میں نے جو اسے آنکھ عطا کیا، ایک آنکھ کا بھی یہ 400 سال کی عبادت میرے ایک آنکھ جو عطا کیا اس کے برابر نہیں ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، گلشن نعیمیہ کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں گنہگار بدکار شخص ہوں، اے رب کائنات مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے یہ جملہ کہا کہ میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اے رب کائنات یہ جسم جو ہے مٹی کا بنا ہوا ہے، تو نے جو جہنم بنایا ہے جہنم کی آگ ہے جس کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ آگ جو ہے سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اے رب کائنات یہ ناقوا جسم ہے، مٹی کا جسم ہے، اس جہنم کی آگ کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بندہ گر گرانے لگا، پھر رب تبارک و تعالیٰ چونکہ ارحم الراحمین ہے اپنے بندوں سے اس طرح سے محبت فرماتا ہے کہ ایک ماں جس طرح سے اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، ہمارا رب وہ ہے، ہمارا کریم وہ ہے، ہمارا خالق وہ ہے، ہمارا مالک وہ ہے جو اپنے بندوں سے 70 ماہ سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ میرے دوستو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا جا جا میں غفور الرحیم ہوں، ارحم الراحمین ہوں، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہوں، تو اے بندہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا اور تو جنت میں داخل ہو جا۔ پتا کیا چلا اللہ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں دی مگر رب نے یہ نہیں فرمایا اے انسان، اے 2 پیروں کا انسان میں نے تمہیں زندگی دی، تم پر احسان کیا، آنکھ دیا احسان کیا، تمہارے جینے کے طریقے بتائے احسان کیا، بال بچے دیے احسان کیا، قبیلے دیا احسان کیا، خاندان بنایا احسان کیا، دولت دیا احسان کیا، اور تمہاری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ہواؤں کو پیدا فرمایا احسان کیا، سورج اور چاند کی روشنی کو تمہارے لیے بنایا احسان کیا۔ نہیں قربان جاؤ، جب اپنے محبوب کی بات آئی، جب بات آئی تاجدار انبیاء کی، جب بات آئی رسول دو عالم کی، جب بات آئی بے کسوں کے کس کی، جب بات آئی بے بسوں کے بس کی، جب بات آئی محمد رسول اللہ کی، تو رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے لوگوں سنو میرا احسان تم پر یہ ہے کہ میں نے اپنا پیارا اپنا محبوب محمد مصطفیٰ کو تمہیں میں سے ایک رسول بنا کر دیا۔ سبحان اللہ، بہت زبردست۔ پتا کیا چلا کہ رسول اللہ کی آمد، رسول اللہ کی محبت یہ ہماری جان سے زیادہ قیمت ہے، ہماری آنکھ سے زیادہ قیمتی ہے، ہماری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، ہماری دولت سے زیادہ قیمتی ہے، ہماری ثروت سے زیادہ قیمتی ہے، ہماری عزت سے زیادہ قیمتی ہے۔ خدا کی قسم یہی تو ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے رسول سے اتنا پیار ہے ہم جان تو دے دیں گے مگر رسول اللہ کی محبت پر، رسول اللہ کی عصمت پر، رسول اللہ کے علم غیب پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تم ہماری جان لے لو ہمیں قبول ہے، تم ہماری ماں باپ کے جان کو لے لو ہمیں قبول ہے، ہماری آنکھیں نکال لو ہمیں قبول ہے، مگر خدا کی قسم اگر تم نے ہمارے مصطفیٰ کو، میرے آقا کو، سید الانبیاء کی توہین
دل کی تو مسلمان کبھی اس کو برداشت نہیں کرے، کیونکہ جان سے زیادہ قیمتی ہمارے حضور ہے۔ اور جس مسلمان کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ رسول ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہے، خدا کی قسم حدیث کہتی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک ماں باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بیٹا سے زیادہ، سارے دنیا کے لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہوتا ہوں۔ آپ اس بات کا اندازہ کر لیں کہ اگر رسول کی محبت باپ سے زیادہ ہے تو مسلمان تم کامل نہیں ہو سکتے ہو، لوگوں سے زیادہ ہے کامل نہیں ہو سکتے ہو، بچوں سے زیادہ ہے کامل نہیں ہو سکتے۔ اب حضور علیہ السلام کے اس مقدس نور کی بات کرتے ہیں کہ جس نور کے صدقے میں اللہ نے جہان کو پیدا فرمایا۔ حضرت عبد المطلب یہ حضور کے دادا، وہ نور جب حضرت عبد المطلب کے پیشانی پر آیا ایسے ہی نہیں آیا، 3070 سے پہلے حضور علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ دوری ہے 3070 سال کے بعد حضور تشریف لائے، اور 3070 سال پہلے اس منظر کو ذہن میں رکھیے، کیونکہ میں نور نبی کی بات کر رہا ہوں کہ جس منظر کو دیکھ کر اللہ اکبر کبیرہ فرشتوں نے بھی کہا تھا اے رب کائنات، یہ ہاجرہ، یہ اسماعیل، یہ ریگستان، یہ مکہ کی پہاڑیاں، یہاں پر کوئی اس کا بظاہر سہارا نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دونوں کو چھوڑا، چند کھجوریں ہیں، مشکے جا پانی ہے، حضرت حاجرہ کو کہا کہ جہاں بھی کعبہ اللہ ہے، آب زمزم ہے، وہیں پر ٹھہرایا اور کہا کہ آپ تم کو یہیں پر رہنا ہے۔ حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ چلے تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ ہمارا یہاں کون سہارا ہے؟ اور یہ کھجور اور یہ پانی کب تک چلے گا؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا۔ دوسری بار جب حضرت حاجرہ نے کہا کہ اے شوہر نامدار، اے اللہ کے مقدس خلیل، کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم ملک شام چلے گئے اور حضرت حاجرہ کا وہ پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گیا، اور اس وادی کا ذکر قرآن کہتا ہے، حضرت ابراہیم خود کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنے اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑا ہے جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کسی انسان کا گزر نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی چرند اور پرند نہیں، پتھریلے علاقہ ہے۔ اس ماں کی یاد کو سامنے رکھو کہ بیٹا سامنے پیاس سے تڑپ رہا ہے، ماں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے تو اس بچے کو پلایا جائے۔ حضرت حاجرہ کی اس پیاس، اس طرف کو دیکھو، اپنے بچے کو دیکھتی ہے، پھر کسی فریاد درس کی تلاش میں قریب میں کوہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر یہ دیکھتی ہے کہ کوئی فریاد کو پہنچنے والا مل جائے، دور تک دیکھتی ہے کوئی پانی مل جائے۔ جب نظر نہیں آتا ہے حضرت حاجرہ پھر دوڑ کر اپنے بچے اسماعیل پیغمبر کے پاس آتی ہے، پیشانی کو بوسا دیتی ہے، پھر ان کے ہونٹ سوکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر کوہ صفا سے صفا مروہ کے طرف جاتی ہے۔ یہ دونوں پہاڑیوں کا چکر 7 مرتبہ لگاتی ہے، اسی لیے نہیں لگاتی ہے کہ وہ عبادت کر رہی ہے، اسی لیے لگا رہی ہے کہیں سے کوئی فریاد درس مل جائے، کہیں سے کوئی پانی کا سراغ مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ
7वें दफा जब करीब पहुंचती है तो क्या देखते हैं, हमारे आका व मौला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हजरत इस्माइल पैगंबर एरिया रगड़ रहे हैं। जहां एरिया रगड़ रहे हैं वहां से पानी का फव्वारा जारी है। इस्माइल पैगंबर के वो कदमों के रगड़ने के सबब से वो पानी जारी होना था। हजरत हाजिरा ने पान बांध दी और कहा, या माओ जमजम, ऐ पानी ठहर जा ठहर जा। तब से उस जमजम पानी का नाम हुआ माए जमजम। माँ का माने ही पानी है, मगर चूंकि वो जुमला एक नबी की बीवी से और हुजूर के दादी से निकला था, इसलिए अल्लाह ने उसे क़यामत तक उस जुमले को बाकी रखा। अब हुजूर फरमाते हैं, ये माए जमजम एक नबी के कदमों से निकला है। जो जिस नियत से पिएगा अल्लाह उसकी नियत को पूरी फरमाएगा। कोई भूख मिटाने के लिए पिएगा, अल्लाह उसकी भूख को मिटा देगा। कोई इल्म पाने की नियत से पिएगा, अल्लाह उसके इल्म में इजाफा फरमाएगा। कोई दौलतमंद होने की नियत से पिएगा, अल्लाह उसे दौलतमंद कर देगा। और कोई आखिरत में जन्नत पाने की नियत से पिएगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिला। आप उस वक्त को याद करो, उधर से कबीला जुर्हुम का गुजर हुआ। उन्होंने देखा अरब की जमीन चूंकि रेगिस्तान है, पानी का दूर दूर तक पता नहीं चलता था। उन्होंने देखा कि एक बच्चा है, एक नेकबख्त खातून है, उसके करीब आए, पानी को देखा, उनसे इजाजत लेकर के कहा कि हमें भी इजाजत दी जाए, जो इसके बदले में होगा, पानी के बदले में हम आपकी खिदमत करेंगे। अरसा गुजर गया, कबीला जुर्हुम और बनु इस्माइल, जब तक इस्माइल पैगंबर बाहयात रहे, काबे के तामीर के बाद कबीला जुर्हुम से हजरत इस्माइल की शादी हुई, वहां से औलाद हुई। जब तक बाहयात रहे, आप मुतवल्ली रहे, काबे के मुतवल्ली रहे, पानी रहे। जब आपका विसाल हो गया, आपके बेटे हजरत साबित मुतवल्ली हुए। इसी तरह से एक दौर गुजरता गया। फिर कबीला जुर्हुम के लोग और कबीला बनु इस्माइल, ये दोनों इतना बढ़े कि अब मक्का के उस जगह पर रहना मुश्किल हो गया। तो कुछ लोग कबीला बनु इस्माइल के मक्का से यानी हरम से दूर हटकर अपना रहने का ठिकाना बनाया। इधर कबीला जुर्हुम में से एक शख्स ऐसा पैदा हुआ जिसका नाम अमर बिन हारिस है। यह ऐसा जालिम शख्स है कि जिसने सबसे पहले लोगों पर जुल्म करना शुरू किया। काबतुल्लाह से ऐसा शख्स पैदा हुआ कबीला जुर्हुम से, अमर बिन हारिस। दोस्तों, जब उसने जुल्म शुरू किया, जो लोग कुर्बानी के हदिया भेजा करते थे वो उस कुर्बानी के हदियों को गसब कर लिया करता। जो लोग चढ़ावा देते थे उसको खा जाया करता। और उसने इरादा किया कि इर्द गिर्द के कबीलों को मैं इस्तेसाल कर दूं, तकलीफ पहुंचा दूं। तमाम फिर अहले मक्का ने मिलकर उस पर हमला किया। उसने जाते वक्त ये किया कि जो आबे जमजम है, आबे जमजम के कुएं में एक सोने की हिरन थी जिसने असफंद यार फारसी ने बतौर तोहफा काबतुल्लाह के लिए भेजा था। उन्होंने सोने की हिरन को और हजरे अस्वद को काबे से निकाल कर आबे जमजम के कुएं में डाल दिया और आबे जमजम को ऊपर से मिट्टी डालकर बराबर कर दिया और वहां से वो भाग गया। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन माशाअल्लाह। तो ये जो आबे जमजम का कुआं बन हुआ, ये हुजूर के दादा का सदका है कि हम और आप आबे जमजम पी रहे हैं। और हम और आप नहीं भाई, पूरी दुनिया आबे जमजम का जो आज पानी पी रहा है, ये हमारे हुजूर के दादा का ही सदका है। 3070 साल के बाद जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो काबे के मुतवल्ली थे, कुरैश के सरदार थे, ख्वाब में देखा और हुक्म हुआ कि बर्रा को खोदो।
پھر آنکھ کھلی تو برہ کیا ہے؟ دوسرے بار خواب ہوا چاہے زمزم کو کھودو، کہ چاہے زمزم کیا ہے؟ تیسرے بار خواب ہوا مندود کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اے اللہ اس کے تو کچھ نشانات ہے ہی نہیں، کیونکہ عمر بن حارث جو ہے انہوں نے اس کو مٹا دیا تھا۔ اصناف اور نائلہ دو بت تھا اور اس کے بیچ میں کعبۃ جو حجر اسود ہے اور آب زمزم کا جو کنواں ہے اس کے درمیان تھا، اور جب یہ گیا تھا تو حجر اسود کو بھی کعبے کے دیوار سے نکال کر اس آب زمزم کے کنویں میں ڈال کر برابر کر دیا تھا۔ جب یہ کھودنے کے لیے آگے بڑھے تو دوسرے قبیلے والوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں کھودنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ دونوں میں اختلاف ہوا۔ حضرت عبد المطلب اور دوسرے قبیلے بنو جرہم کے لوگوں میں اختلاف ہوا، ہمارا حق ہے، اگر آپ کا حق ہے تو چلو اس سے بہتر ہے خواب آپ نے دیکھا ہے تو کسی کاہنہ کے پاس چلتے ہیں جو کہانت کرتی ہے۔ ملک شام میں ایک ایسی کاہنہ تھی کہ ایک جن آتا تھا اس کو خبر دیتا تھا۔ جب تک حضور دنیا میں تشریف نہ لائے تھے اس وقت جن کو اجازت تھی، جناتوں کو، کہ پہلے آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتوں کو سنتے تھے اور پھر وہ آ کر کے جو نجومی اور کاہنہ عورت ہوتی تھی ان کو کہتے تھے کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ کل یہاں بارش ہوگی، کل یہ ہوگا، کل وہ ہوگا۔ لیکن حضور کے آنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان جناتوں کا آسمان کی طرف جانا بند ہو گیا۔ چلو ملک شام کی طرف یہ دونوں روانہ ہوئے، حضرت عبد المطلب بھی اور وہ فریق ثانی بھی، اس نیت سے روانہ ہوئے کہ اگر کاہنہ نے کہہ دیا کہ وہ کنویں کا حقدار عبد المطلب نہیں ہے، دوسرا فریق ہے، تو دوسرے فریق کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا۔ چلتے 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 ملک شام کہاں اور مکہ کہاں، بیچ میں پہنچے تھے، ان کا دانا پانی سب ختم۔ اور آج بھی عرب میں اگر آج حضرت تو غالباً جانتے ہوں گے، لیکن جو عمرہ کرنے جاتے ہیں مکہ سے مدینہ شریف کے طرف، وہ جو پہاڑیاں ہیں اللہ اکبر کبیرہ، ایسا لگتا ہے کہ دور دور تک آج بھی پانی کا نام و نشان نہیں۔ تو اس وقت کوئی پانی کا نام و نشان نہیں، اب وہ اتنے عاجز آ گئے کہ کسی کے پاس پانی نہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ایسا کرو، اب جب کہیں پانی نہیں ملے گا تو ہم ایسا کرتے ہیں، لوگوں موت ہمارے قریب ہے، پانی ہم سے دور ہے، اپنی اپنی قبر کو کھودتے ہیں، تاکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ بے قبری ہماری لاشیں اس میدان میں پڑی رہے۔ سب نے اپنی قبریں کھودنا شروع کیا۔ حضور کے دادا جب دیکھا کہ سب لوگ قبریں کھود رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضور کے دادا نے کہا کہ یہ تو بزدلی کی بات ہوگی، ہم اپنی اپنی قبریں کھود کر قبروں میں گھس جائیں، کیوں نہ ایسا کریں کہ پانی کی تلاش میں نکلیں، شاید غیب سے اللہ مدد فرما دے۔ ابھی یہ کہہ کر کے لوگوں کو حکم ہی دیا تھا، ادھر اونٹ کو حکم دیا، اونٹنی کو اٹھایا تو دیکھا کہ جہاں حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب کا اونٹنی بیٹھا ہوا تھا، جب اونٹنی کو اٹھایا اونٹنی کے نیچے سے پانی کا فوارہ جاتا۔ یہ حضور کے نور کی آمد کی برکت۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، جب فریق ثانی نے دیکھا کہ پانی حضرت عبد المطلب کے اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ سے جاری ہوا، سب لوگوں کو بلایا، کھاؤ پیو، پانی جتنا چاہے بھر لو۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ اے عبد المطلب، خدا نے فیصلہ کر دیا کہ جو اس بے آب و گیا میدان میں، اس چٹیل میدان میں جہاں پانی کی امید نہیں ہے، جہاں کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی بھروسہ نہیں تھا، ہم موت کا انتظار کر رہے تھے، وہاں پر اللہ نے آپ کی مدد کیا تو ہم سمجھ گئے اس کنویں کو آب زمزم کا حق آپ کا ہی ہے، اس لیے آپ فیصلہ ہو گیا، اب واپس مکہ چلا۔ یہ لوگ مکہ آئے، اللہ کے طرف سے کوا آیا، اس نے وہاں پر چونچ ماری۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے اللہ اگر مجھے یہ آب زمزم کا کنواں میں کامیابی مل گئی
تو میں لوگوں کو اس سے غسل کرنے نہیں دوں گا، پانی صرف پینے کے لیے دوں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پروردگار مجھے اگر تو نے 10 بیٹا عطا فرمایا تو ایک بیٹا کو تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ کون عرض کر رہا ہے؟ حضرت عبد المطلب، حضور کا دادا۔ کنواں کھودا گیا، اس میں سے سونے کی ہرن نکلی، حجر اسود کو نکالا گیا، جو آج بھی کعبۃ اللہ میں حجر اسود کو نصب کیا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا صدقہ ہے۔ اب بات آئی منت پوری کرنے کی۔ ارے بھائی، ہم میں سے اگر کوئی یہ منت مانے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے تو منت تو آسانی سے آدمی مان لے گا، مگر یہاں تو آدمی مسجد میں جاتا ہے تو جیب ٹٹولتا ہے کہ چھٹا پیسہ ہے کہ نہیں، تو بیٹا کو اللہ کے نام میں قربان، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مگر قربان جاؤ حضور کے دادا پر، حجر اسود کے پاس سو رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے عبد المطلب، جو تم نے منت مانگی ہے اس کو پوری کرو۔ دوسرے دن خواب سے بیدار ہوئے اور اونٹ کو ذبح کیا، غریب غربا کو کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، یہ منت نہیں، وہ منت جو تم نے مانگی تھی اس کو پوری کرو۔ ذرا سوچو، حضرت عبد المطلب کے ذہن میں آیا، ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ایک بیٹے کو قربان کرنے کے لیے منت مانگی تھی، 10 بیٹوں کو جمع کیا۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹوں کو جمع کیا، 3 شادیاں آپ نے کی تھی۔ 10 بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد کہا، اے میرے وفادار بیٹو، میں نے یہ منت مانگی تھی کہ ایک کو اللہ کے راہ میں قربان کر دوں گا، تو کون میرا ایسا بیٹا ہے کہ جس کو میں اللہ کے نام پہ قربان کر دوں؟ تو سب بیٹے وفادار تھے۔ کسی نے کہا، ابو حضور، جب آپ نے منت مانگی ہے تو میں تیار ہوں، مجھے قربان کر دیجئے۔ دوسرے نے کہا، میں تیار ہوں، مجھے قربان کر دیجئے۔ اسی طرح سے ہمارے حضور علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پیشانی پر نور محمدی چمک رہا تھا، حضرت عبد المطلب ان سے بے انتہا محبت فرماتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کے نام پہ قرآن اندازی کے، جس کے نام پہ قرآن نکلے گا وہ اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے گا۔ اب جب قرآن اندازی کیا گیا تو کس کا نام نکلا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہمارے حضور علیہ السلام کے والد کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اصناف اور نائلہ کے بیچ میں جو اس وقت قربانی کی جاتی تھی، تو تمام اہل قریش وہاں پر مانے ہوئے اور کہا کہ اے عبد المطلب، اگرچہ آپ کی منت درست ہے مگر ہم اس منت کو پوری کرنے نہیں دیں، اس لیے کہ انسان کا قربان کرنا یہ منت۔ آپس میں اختلاف ہوا، حضرت عبداللہ کو لوگوں نے چھین لیا، کہا کہ ہم اسے قربانی کرنے نہیں دیں گے۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا کہ پھر کاہنے کے پاس چلا جائے، ان سے فیصلہ لیتے ہیں۔ پھر اس کاہنہ کے پاس پہنچے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ، عرب میں ایک آدمی کی دیت کیا، یعنی قتل کی، اگر کسی کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ 10 اونٹ، یا تو جان کے بدلے جان دو یا تو 10 اونٹ دو۔ عرب میں یہ اس وقت قانون تھا۔ تو اس کاہنہ عورت نے کہا کہ ایک طرف حضرت عبداللہ حضور کے والد کا نام، یعنی ان کا نام ڈالو قرآن اندازی میں، اور دوسرے طرف 10 اونٹ کا۔ اس وقت تک ڈالتے رہو جب تک کہ اونٹوں کا نام نکلنا ہے۔ جب اونٹوں کا نام نکل آ جائے تو ان اونٹوں کو قربان کر دو اور حضرت عبداللہ کو چھوڑ دو، اس طرح تمہاری منت بھی پوری ہو جائے۔ سب لوگ پھر واپس آئے۔ دوستو، 10 اونٹ کا قرآن ایک طرف، حضرت عبداللہ کا قرآن نام ایک طرف۔ جب اٹھایا تو حضرت عبداللہ کا نام آیا، دوسرے بار ڈالا، پھر 10 اونٹ ایک طرف، پھر قرآن اندازی کیا گیا تو دوسرے بار بھی حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ تیسرے بار ڈالا تو اس وقت بھی حضرت عبداللہ کا نام آیا۔
اسی طرح سے جب 100 اونٹ ہو گیا، 100 اونٹ کو ایک طرف رکھا اور حضرت عبداللہ کا نام ایک طرف رکھا. جب قرآن اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کے نام کے بجائے 100 اونٹ کا نام، یعنی حضور کے والد کا نام نہیں آیا. تو حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں اور ایک مرتبہ ڈالو، دل کی تشفی کے لیے. دوسرے بار ڈالا تو پھر وہی 100 اونٹ کا نام آیا. تو وہ 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے اللہ کے نام پہ قربان کر کے تمام اہل مکہ میں گوشت کو تقسیم کر دیا اور غریب غربا کو کھلا دیا. اس وقت سے لے کر ابھی تک جو دیت مقرر ہوئی، جو دیت مقرر ہوئی وہ 100 اونٹ ہوئی. جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو 100 اونٹ کی دیت اسی کو قائم رکھا. تو ایک وہ ذبح ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے راہ میں، اور ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دونوں حضور کے والد گرامی میں آتے ہیں. ایک تو دادا ہوئے اور ایک ہمارے حضور والد ہوئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، حضرت مدارج النبوت میں علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے، یعنی علامہ عبدالحق محدث دہلوی وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے بارے علماء دیوبند بھی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ. وہ ذات ہے کہ جن کو ہر رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے. یعنی وہ شخصیت ہے کہ کوئی ایسی رات گزرتی نہیں ہے جس رات میں حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی کو حضور کا دیدار نہ ہوتا. وہ روایت لکھتے ہیں اور ابن روایت لکھتے ہیں کہ معاویہ بن سفیان نے یہ روایت بیان کی کہ یہودی آئے اور آ کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا پریشان حال ہوں تو میری مدد کیجیے. اور اس نے یہ جملہ کہا یا ابن الذبحین، اے دو باپ کے ذبح ہونے والے کے بیٹے. تو پہلا جو مفسر فرماتے ہیں پہلا ان سے یہ مراد ہے کہ حضرت عبداللہ، کیونکہ وہ بھی ذبح ہونے والے تھے اللہ کے راہ میں، اور دوسرے وہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے راہ میں ذبح کیے ہونے والے تھے. اللہ نے ان کے بدلے میں دمبے کو قبول فرمایا. تو ابن الذبحین اس لیے حضور نے فرمایا انا ابن الذبحین، میں وہ ذات ہوں کہ میں دو باپ جو اللہ کے راہ میں قربانی جن کی قبول کی گئی ان کا میں بیٹا. تو نور محمدی کا صدقہ دیکھیے. حضرت عبداللہ جب مکہ سے چلتے تھے اتنا حسین و جمیل تھے کہ اللہ اکبر کبیرہ ہر شخص ان کو دیکھا کرتا تھا. اور توریت اور زبور انجیل میں آسمانی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جہاں پر صفات کا ذکر ہے وہیں پر حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کا بھی ذکر تھا، ان کے رہن سہنے کا بھی ذکر تھا، ان کے چلنے کا بھی ذکر تھا، ان کے پیشانی میں نور محمدی کی چمک کا بھی ذکر تھا. یہودی دشمن ہو گئے تھے کہ کہیں ہمیں موقع مل جائے تو حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا جائے گا. ایک موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ شکار کرنے کے لیے کسی جنگل میں تشریف لے جاتے ہیں. آپ اس طرف تشریف لے جاتے ہیں، ادھر یہودی اپنے موقع کی تاک میں رہتے ہیں. چاروں طرف سے یہودی حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اتنے میں اللہ کے طرف سے کچھ فرشتے آتے ہیں جن کے ہاتھ میں ننگی تلواریں ہوتی ہیں اور وہ سفید لباس میں ہوتے ہیں. جب وہ سفید لباس میں آنے والے فرشتوں کی جماعت کو دیکھتے ہیں، ان جماعت کو دیکھ کر کے یہودی وہاں سے بھاگ پڑتے ہیں. جب اس منظر کو حضرت آمنہ کے والد نے حضرت وہب نے دیکھا جو قبیلہ زہرہ کے رہنے والے تھے تو انہوں نے سمجھ گیا کہ یہ جو عبداللہ ہے یہ کوئی عام عرب کا انسان نہیں ہے. یہ جو عبداللہ ہے یہ ضرور کوئی خاص نہ خاص مقام و مرتبہ رکھتا ہے. اپنا اس منظر کو دیکھ کر اپنے گھر میں آتے ہیں اور آنے کے بعد مشورہ کرتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ کی میں نے وہ صفت دیکھی کہ اور انسانوں کی حفاظت تو انسان کیا کرتا ہے. جو میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ
کی حفاظت انسان نہیں، اللہ نے غیب سے فرشتوں کو بھیجا جس نے حضرت عبداللہ کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو جب دونوں کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اتنے میں کعبۃ اللہ کے سامنے سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کا گزر ہوا، رمی جمار سے پہلے گزر ہوا۔ حج کا مہینہ ہے، کسی ایک عورت نے، ایک روایت میں ہے ان کا نام فاطمہ تھا، ایک روایت میں کچھ اور بتایا جاتا ہے، یعنی بہت ہی خوبصورت تھی، علم توحید کا جاننے والی تھی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور کہا کہ اے عبداللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس کے بدلے میں اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں تو میں 100 اونٹ آپ کو دے دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں رمی جمار کر کے آنے کے بعد جو ہے آپ سے ملاقات کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رمی جمار کرنے کے بعد گھر پہنچے، شب زفاف ہوئی۔ گھر پہنچنے کے بعد جب واپس آئے کعبہ شریف کے پاس تو اس عورت سے کہا کہ تمہاری کیا خواہش تھی، اب تم بتاؤ۔ تو اس عورت نے کہا کہ واللہ العظیم میری جو خواہش آپ سے نکاح کی تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ بہت خوبصورت ہے، آپ کا خاندان بہت افضل ہے، نہیں نہیں، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، توریت میں پڑھا تھا، آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا جو نبی آخر الزمان کے والد ہوں گے ان کا پیشانی چمکے گا۔ وہ نور نبی آپ کی پیشانی میں دیکھا تھا، مگر اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ نور نبی جو آپ کے پیشانی میں تھا وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا ہاں ہاں میں نے نکاح کر لیا اور شب زفاف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا کہ اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، قربان جاؤ، حج کا مہینہ ہے اور حج کے ایام تشریق کے دوران نبی کا نور مقدس حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک پہنچا، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو پہنچا، حضرت اسماعیل کے بعد حضرت ثابت کو پہنچا، حضرت ثابت کے بعد حضرت مداد کو پہنچا، بحر کے پاس ان کے بعد حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا، عبد المطلب کے بعد حضرت عبداللہ کے پاس پہنچا، حضرت عبداللہ کے بعد جب پشت آمنہ کے طرف سے ہوتا ہوا بطن آمنہ کے طرف چلا، وہ نور قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ایام کے دنوں میں، یعنی جن دنوں میں نور مصطفیٰ کو حضرت آمنہ کے پیٹ میں داخل ہوا، اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام جانوروں کو بولیاں عطا فرما دیا، گویائی عطا فرما دیا۔ مشرق کے جانوروں کو مغرب کے جانوروں نے خوشخبریاں دی، مغرب کے جانوروں نے مشرق کے جانوروں کو خوشخبری دی، شمال کے جانوروں نے مشرق کے جانوروں کو خوشخبریاں دی۔ اس طرح سے خوشخبریاں دی، اے لوگوں، اے جانوروں تمہیں مبارک ہو، یہ بولتے تھے جس طرح انسان بولتا ہے، اللہ نے جانوروں کو گویائی دی، انسان کی بولی میں بول رہا ہے اور مبارکباد دے رہا ہے، تمہیں مبارک ہو، نبی کا نور بطن آمنہ میں آ چکا ہے۔ آج کی رات عظیم رات ہے، ایام تشریق ہے، حج کا مہینہ ہے اور جمعہ کا دن ہے، اس لیے علماء بیان فرماتے ہیں اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں اس رات کو اللہ نے حکم دیا کہ کوئی ایسا گھر روئے زمین پر نہ ہو کہ جہاں پر میرے نبی کے نور کی چمک نہ ہو۔ ہر گھر میں نبی کے نور کی روشنی پھیل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں آسمان اول سے لے کر 7ویں آسمان تک سب کھڑے رہو، جنت کے دروازے کھول دو، جہنم کا دروازہ بند کر دو۔ میرے نبی کی یاد میں آج جو کہ میں نے اپنے محبوب کے نور کو حضرت آمنہ کے بطن کے طرف داخل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ وقت تھا، اس لیے وہ جو رات تھی جس رات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو حضرت آمنہ کی طرف منتقل فرمایا، وہ وقت اور وہ رات شب قدر سے بھی افضل۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ شب قدر سب سے افضل رات ہے، اور قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور قرآن کا نزول اس لیے ہوا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ آگے قرآن کہتا ہے
کیا کہتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا نزول ہوا، علماء بیان فرماتے ہیں لیلۃ القدر اس لیے افضل ہے چونکہ قرآن اس رات میں نازل ہوا، مگر اس رات کا کیا کہنا جس رات میں قرآن والا تشریف لایا، جس رات میں قرآن والا تشریف لایا، یعنی وہ نور مصطفیٰ جب حضرت آمنہ کے بطن کے طرف منتقل ہوا، حضرت آمنہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم جب تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک میرے بطن مبارک میں رہا، میرے پیٹ میں رہا، مجھے کبھی ایسا گرانی محسوس نہیں ہوئی، کبھی ایسا محسوس بھی نہیں ہوا کہ میں حمل سے ہوں، اور ہر طرف سے جدھر سے میں گزرتی تھی آواز آتی تھی کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں پلنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ سارے کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، جب وقت ولادت قریب ہوا، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ولادت قریب ہوا، کب 12 ربیع الاول کا دن صبح شادی کے وقت سورج نکلنے سے پہلے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی مفسر قرآن، مفسر اعظم ہند، صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضور کے نور تک جو فاصلہ تھا وہ 6750 برس کا فاصلہ تھا، یعنی 6750 برس کے بعد جب ہمارے حضور کا وقت ولادت قریب آ، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت آمنہ کہتی ہے اللہ اللہ، میں گھر میں اکیلی تھی، مجھے خوف محسوس ہوا، اتنے میں میں کیا دیکھتی ہوں کہ غیب سے ایک شراب طہورا سفید جو ہے شربت کے مثل ظاہر ہوا، ایک گلاس پانی، جب میں نے اس کو پیا تو ٹھنڈا محسوس کیا، وہ خواب جو تھا وہ دور ہوتا چلا گیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے اتنے میں جب کوئی میرے قریب نہیں تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ عرب میں جو کھجور کے درخت ہے اتنے لمبے لمبے درخت ہیں، کچھ عبد مناف کے بیٹیوں کے مشابہ ایک عورت کو دیکھا، وہ اچانک میرے گھر میں ظاہر ہوئی، نہ دروازے سے ظاہر ہوئی نہ چھت سے ظاہر ہوئی، اچانک ظاہر ہوئی، کہا کہ اے آمنہ تم مبارک ہو، تم گھبراؤ نہیں، میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، میں آدم کی بیوی حوا ہوں اور تمہیں مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوسری عورت آئی، کہا اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، مجھے تم پہچانتے نہیں بلکہ میں وہ ہوں جو فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، تمہیں مبارکباد پیش کر رہی ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے اتنے میں تیسری عورت آئی، اتنا حسین و جمیل، اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کہا کہ اے آمنہ گھبراؤ نہیں، میرا نام مریم ہے جو عیسیٰ پیغمبر کی ماں ہوں، میں تمہیں مبارکباد دینے آئی ہوں کہ دونوں جہان کے سردار آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو جب وہ وقت قریب آیا، جب وہ لمحہ قریب آیا، آپ اس لمحے کو دیکھیے، اس وقت کو دیکھیے، اس عظیم منظر کو دیکھیے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ ابھی تشریف کیا لانا تھا، ہر بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، اور اگر وہ روتا نہ ہو تو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بچہ مر گیا ہے، ڈاکٹر اسے مار مار کے اس لیے رلاتے ہیں تاکہ بچے کی زندگی کی گارنٹی ہو جائے، مگر قربان جاؤ میرے آقا و مولا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو حالت سجدے میں رب کے بارگاہ میں سجدہ فرمایا اور رب کی تعریف کیا، امتی 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 کہتا ہوا تشریف لے کر آئے۔ اور جب تشریف لے کر آئے، ہر بچہ کی جو دایا ہوتی ہے اس کے ناف کو کاٹی جاتی ہے، مگر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ناف بریدہ تھے، یعنی ناف کٹی ہوئی تھی، کوئی دایا نہیں آئی ناف کاٹنے کے لیے۔ یہ جو ذہن میں کوئی رکھتا ہے نا کہ نبی معاذ اللہ ہماری طرح ہے، ان کو کہو تمہیں بھی ایسا چاہیے پیدا ہونا۔ اس لیے
کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی مفر اور مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ انشاءاللہ العزیز کیونکہ آپ یہ ذکر مصطفیٰ ہے، انشاءاللہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سیرت مبارکہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ آپ لوگ جو ہے وقت پر آنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ صدر جلسہ ہمارے ماہر عملیات عالم نبیل فاضل جلیل خلیفہ حضور فیضان الدین کے حکم کے مطابق دو باتیں سٹارٹ کر دوں گا۔ سہار گاؤں کے پولیس ڈپارٹمنٹ کا گلشن کمیٹیا کی جانب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے سہیوگ سے ہی، ان کی مدد سے ہی الحمدللہ اپنا پروگرام ہو رہا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس کا اچھا بدلہ ملے۔ آپ آج سے ہی ایک عمل شروع کر دیجیے، بس اس کے بعد جو ہے میں ختم تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ کیا عمل؟ مناسب تو یہ تھا کہ ہم روزہ رکھتے، حضور علیہ السلام کے لیے روزہ رکھتے، لیکن چونکہ ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے نہیں رکھ پا، جو رکھ رہے ہیں الحمدللہ آج سے ایک عمل یہ شروع کریے کہ آپ درود شریف پڑھیں 1000 بار 500 بار جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، اور لکھ لیجیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون نہیں کریں گے بھائی؟ ہاتھ اٹھا جو کرنے والے ہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھ دے۔ آپ کو پڑھنا ہے، بچے ہیں وہ بھی پڑھنا ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے، اور آخر دن میں امام صاحب کے پاس وہ لکھ دے دینی ہے کہ ہم نے اتنا پڑھا سر۔ آخری دن میں بطور ہدیہ تحفہ ہم اپنا نصیب چمکانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور لکھ بھی لیجیے گا نا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔